حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدے سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روز قیامت اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ دو آدمیوں یا شریکوں کے درمیان زمین ساجی ہو، پھر جب وہ اسے تقسیم کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کی اس زمین سے ایک ہاتھ کے برابر چرا لے، ایسے شخص کو 7 زمینوں سے طوق پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالاتر ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئے سورہیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے عز حاصل کرنا باعث برکت اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ معاویہ نے کہا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ باطل پرستوں سے مراد جادوگر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھر کے پوشیدہ حصے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں بھی افضل یہ ہے کہ کسی پوشیدہ جگہ میں نماز ادا کرے۔ معلوم ہوا خواتین کو نماز مسجد کی بجائے گھر میں اور گھر میں بھی کسی پوشیدہ حصے میں پڑھنی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دو اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اس لیے کہ صدقہ پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور وہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اگر 2 ہوں تو؟ فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی گئی اگر 1 ہو؟ فرمایا اگر 1 ہو تب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، یہ مجھے کیسے ملا؟ تو کہا جاتا ہے، تیرے بیٹے یا اولاد کی تیری بخشش کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے، پھر اس کے پھل، پتوں یا کسی بھی حصے سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ اجر و ثواب کسی گھونٹ کا نہیں جو غصے کا گھونٹ بندے نے محض اللہ کی رضا کے لیے پیا ہو۔